والا ہے. بولا جاتا ہے کہ جو خوشی نہ منائے وہ حضور کو نہیں مانتا ہے، حضور سے پیار نہیں ہے، حضور سے عشق نہیں ہے. ہم نے کہا ہم نبی کی آمد پر خوش ہیں، ہمیں خوشی ہے، لیکن خوشی نہیں منائیں گے. اگر صحابہ نے خوشی منایا ہوتا تو ہم بھی خوشی مناتے. فاروق اعظم اگر مدینہ اور مدینہ کے در و دیوار سے اس دن خوشیاں مناتے اور حضرت ابوبکر صدیق خوشیاں مناتے، حضرت عثمان غنی خوشیاں مناتے، تمام صحابہ خوشیاں مناتے، ہم بڑھ چڑھ کر کے خوشی مناتے. لیکن صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ہے. کتنا ربیع الاول گزر گیا لیکن کسی نے کوئی جشن نہیں منایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی تہوار نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی عید میلاد النبی. حضرت امام مالک کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی جشن نہیں. حضرت امام شافعی کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ کتنا بار آیا، کوئی جشن نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی جشن نہیں. حضرت امام ابن تیمیہ کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی جشن نہیں. مولانا قاسم نانوتوی کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی جشن نہیں. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی جشن نہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی جشن نہیں ہے، کوئی میلاد نہیں ہے. پھر لوگ تانا کس انداز سے دیتے ہیں، اس لیے نہیں کریں گے وہی جو صحابہ نے کیا ہو. صحابہ سے بڑھا ہم اور آپ عاشق نہیں ہو سکتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی سے پیار اس انداز سے صحابہ نے کیا ہے، اسی طریقوں کو اپنانا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، معزز مکرم سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ساری انسانیت اور تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ربیع الاول مہینے کی مناسبت سرکار دو عالم تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. نبی کی تعریف کرنا، نبی کی عظمت بیان کرنا، نبی کی سیرت بیان کرنا، آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم ربیع الاول کے مہینے میں کچھ بات سنی جائے، سنائی جائے.
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے پورا سال، پوری زندگی نبی کی عظمت بیان کی جائے، نبی کے کمالات بیان کیے جائے، نبی کے اوصاف بیان کیے جائے، آپ کے کمالات کا تذکرہ کیا جائے، تو یہ بہت فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر بات کرنی ہوتی ہے، اسی لیے وقت نہیں ملتا ہے، تو ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ ایک ہے آپ کی ولادت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو عام انسانوں کی طرح آئے ہیں یا کچھ الگ نمایاں کردار ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ولادت کیا ہے؟ ساری دنیا حضور کی ولادت کو مانتی ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، اپنا ہو یا پرایا ہو، مسلمان ہو یا غیر ہو، ہر ایک نبی کے آنے کا تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے نبی کے مقصد ولادت، حضور آئے کیوں ہے، حضور کے آنے کا سبب کیا ہے، اسے ہر آدمی نہیں مانتا ہے۔ اصل چیز تو ایک مسلمان کے لیے حضور کی سیرت ہے، حضور کے مقصد ولادت ہے، لیکن چونکہ ولادت کا بھی تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے، اگر جس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حضور جس انداز سے پیدا ہوئے ہیں، عام مسلمان اس انداز سے پیدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز اپنانی ہے وہ حضور کے سیرت کو اپنانی ہے، حضور کے مقصد ولادت کو اپنانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے ہیں۔ ولادت کا تذکرہ کر کے انسانوں کو پتہ چلتا ہے، معلومات ہوتے ہیں حضور کے بارے میں، یہ فائدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے ہیں، اس لیے اس مہینے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی ماہ رمضان میں بھی دنیا میں تشریف لا سکتے تھے، لیکن ربیع الاول مہینہ کا انتخاب کیا گیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ساری دنیا یہ کہتی حضور کو جو مقام ملا ہے، حضور کو جو مرتبہ ملا ہے، حضور کا جو اتنا ذکر خیر کیا جاتا ہے، حضور کا جو اتنا نام ہے، وہ ماہ مبارک کی وجہ سے ہے۔ رب نے بے نیاز کر دیا، کہا کہ میں اپنے محبوب کو، محمد مصطفیٰ کو ماہ مبارک میں نہیں بلکہ دوسرے مہینے ربیع الاول میں بھی پیدا کرتا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے آمینہ کا لال کا مقام کیا ہے، آمینہ کا لال کا مرتبہ کیا ہے، دنیائے انسانیت کو معلوم ہو جائے۔ اس بات کو بتانے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت والا مہینہ ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے خوش ہونا، ایک ہوتا ہے خوشی منانا۔ ہمیں اور آپ کو خوشی ہے، حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن منائیں گے نہیں خوشی نہیں منائیں گے۔ خوش ہونا اور ہے، خوشی منانا اور ہے۔ خوشی اس لیے نہیں منائیں گے، اس کائنات کے اندر صحابہ سے بڑا کوئی عاشق اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر کے اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کر دے میرا تعلق حضور سے زیادہ ہے، میں حضور سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں حضور سے زیادہ عشق اور پیار کرتا ہوں،
یہ پاگل ہے، یہ مجنون کہا جائے گا، اس لیے کہ صحابہ تو نبی کے دیوانے تھے، اس لیے کہ صحابہ تو نبی کے پروانے تھے، اس لیے کہ صحابہ تو نبی کے مستانے تھے۔ ہر موقع پر نبی نے صرف اشارہ کر دیا، صحابہ نے اپنے آپ کو جو ہے حوالے کر دیا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا، غزوہ تبوک کا موقع ہے اور لمبا سفر ہے اور بہت دور کا سفر ہے، فرمایا مجھے چندے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف اعلان کیا، صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا مال لا کر کے پیش کر دیا، حضرت عمر بن خطاب نے گھر کا آدھا مال لا کر کے پیش کر دیا۔ تو صرف حضور کا اشارہ کرنا تھا، صحابہ آپ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو حضور دنیا میں ربیع الاول کے موقع پر تشریف لائے ہوں اور صحابہ خوشی نہ منایا ہو اور ہم خوشی منائے، ہم یہ کہے ہیں ہم صحابہ سے زیادہ بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اور بات یہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا، صحابہ کا نبی سے پیار کیسی ہے، نبی سے محبت کیسی ہے، نبی سے آپ لوگ محبت کس انداز سے کرتے ہیں؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا، قسم ہے خدا کی، فرمایا کہ مجھے ہم تمام صحابہ کرام اپنی جان سے، اولاد سے، مال سے، گھرانے سے، پوری چیزوں سے، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نبی کو ہم لوگ محبوب سمجھتے ہیں۔ اب صرف یہ نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ ایک پیاسا آدمی ہے، پیاسے آدمی کو جس انداز سے ٹھنڈے پانی کی اسے خواہش ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی مل جائے اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، فرمایا ایسا ہی صحابہ کرام کو نبی سے پیار تھا۔ جس طریقے سے ایک پیاسا آدمی کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتا ہے اور جو سے محبت ہوتی ہے، فرمایا صحابہ کو نبی سے ایسے محبت اور پیار تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی سے پیار کر کے بتایا، لیکن کوئی جشن نہیں، کوئی عید میلاد النبی نہیں، کوئی عید منانا نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی تہوار نہیں، بلکہ حضور کی سیرت کو بیان کیا جاتا تھا، حضور کے کردار کو بیان کیا جاتا تھا۔ بس یہی نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، اسلام لانے سے پہلے انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے ایسا محبت کرتا ہو، پیار کرتا ہو جس انداز سے صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ یہ بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صحابہ کرام سے محبت اس انداز سے کرتے تھے، پیار اور عشق اس انداز سے کرتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی روح سے، اپنی جان سے اتنا زیادہ پیار نہیں کرتا جتنا صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ یہ میں باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں، آج ہمیں کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ جو خوشی نہ منائے وہ حضور کو نہیں مانتا ہے، حضور سے پیار نہیں ہے، حضور سے عشق نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم نبی کی آمد پر خوش ہیں، ہمیں خوشی ہے، لیکن خوشی نہیں منائیں گے۔ اگر کسی صحابہ نے خوشی منایا ہوتا تو ہم بھی خوشی مناتے۔ فاروق اعظم اگر مدینہ اور جو ہے مدینہ کے در و دیوار سے اس دن خوشیاں مناتے اور حضرت ابوبکر صدیق خوشیاں مناتے، حضرت عثمان غنی خوشیاں مناتے، تمام صحابہ خوشیاں مناتے، ہم بڑھ چڑھ کر کے خوشی مناتے، لیکن صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کتنا ربیع الاول گزر گیا لیکن کسی نے کوئی جو ہے جشن نہیں منایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی تہوار نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی عید میلاد النبی۔ حضرت امام مالک کے زمانے میں ربیع الاول کا
महीना आया, कोई जश्न नहीं। हजरत इमाम शाफी के ज़माने में 12 रबीउल अव्वल का महीना कितना बार आया, कोई जश्न नहीं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जश्न नहीं। हजरत इमाम इब्न तैमिया के ज़माने में रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जश्न नहीं। मौलाना कासिम नानूतवी के ज़माने में रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जश्न नहीं। हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के ज़माने में रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जश्न नहीं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही के ज़माने में रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जश्न नहीं। हजरत इमाम मुअत्ता इमाम मालिक के ज़माने में रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जश्न नहीं है, कोई जो है मिलाद नहीं है। फिर लोग ताना किस अंदाज से देते हैं, इसलिए नहीं करेंगे वही जो सहाबा ने किया हो। सहाबा से बढ़ा हम और आप आशिक नहीं हो सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि नबी से प्यार इस अंदाज से सहाबा ने किया है, उसी तरीकों को अपनाना है। तो आज जो है बात करनी ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं रबीउल अव्वल के महीने में। महीना रबीउल अव्वल का है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल का महीना है या 9 रबीउल अव्वल का महीना है या 8 रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें इख्तिलाफ है। मशहूर 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन ये बात गलत है। सही कौल यही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को है। 12 रबीउल अव्वल बात लिखी गई है, ज्यादा मशहूर है, लेकिन बात ये सही नहीं है। बात सही ये है, हुजूर की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल का है। जब इसमें इख्तिलाफ है, किसी का कहना 8 है, किसी का कहना 9 है, किसी का कहना 12 है, फिर इसमें से किसी एक को अपनाया नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन हुजूर का वफात, हुजूर दुनिया से जो तशरीफ ले गए हैं, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप 12 रबीउल अव्वल मानते हैं, हुजूर एक ही तारीख में दुनिया में तशरीफ लाते हैं, एक ही तारीख में हुजूर दुनिया से जाते हैं। कोई इंसान अगर घर के अंदर शादी का माहौल हो, अचानक किसी का जनाजा उठ जाए, क्या कोई इंसान खुशी मनाएगा? क्या कोई आदमी जो है अपने आप को जो है तमाम मोहल्ले वाले को और तमाम लोगों को दावतें देगा? नहीं देगा, क्योंकि खुशी मातम में बदल गई है। तो जब नबी की वफात इसी महीने में है, इसी तारीख में है, विलादत इसी तारीख में है, तो फिर जश्न का कोई मतलब समझ में बात नहीं आती है। ये महीना ना खुशी मनाने का है, ना ये गम करने का महीना है, आम दिनों की तरह है, खुशी है। इस महीने में नबी की सीरत को अपनाया जाए, नबी की सीरत को बयान किया जाए, लोगों को बताया जाए, अपना हो या पराया हो, ज्यादा से ज्यादा हुजूर की तालीमात को फैलाया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, क्या मकसद है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मौजू विलादत है। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह की नबी की आमद से पहले हजरत आमिना फरमाती है कि जब मैं पानी लाने के लिए जाती हूँ, कुआं के अंदर दस्तूर है देहातों में कि लोग पानी लाने के लिए कुआं जाया करती थी। फरमाती है हजरत आमिना कि जब मैं पानी लाने के लिए कुएं के पास जाती हूँ तो पानी पूरा नीचे होता था, लेकिन मेरा पहुँचते ही नीचे से पानी ऊपर आकर के मेरा इस्तकबाल किया करता था। ये हुजूर की विलादत से पहले की बात है। हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में थे, जब मैं किसी पत्थर पर पाँव रखती थी तो वो पत्थर ऐसा लगता था मैं किसी पत्थर में नहीं बल्कि रूई के गाल में पाँव रखी हूँ। ये हजरत आमिना फरमाती है। हजरत आमिना फरमाती है हुजूर की विलादत से पहले अगर पहाड़ों के पास से गुजरती थी, पहाड़ मुझे सलाम किया करता था। अगर दरख्त के पास से गुजरती थी, दरख्त जो है मेरा इस्तकबाल किया करता था। अगर दर दीवार के पास से गुजरती थी तो दर दीवार मेरा जो है इस्तकबाल करती मुझे सलाम किया करता था। ये फजीलत और मकाम क्यों है? इसलिए कि हुजूर की आमद का वक्त करीब था। ये जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बात है। ये फजीलत और ये मकाम सिर्फ आमिना के लाल का है और किसी और का ये मकाम और मर्तबा नहीं है। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बाद में दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तमाम अंबिया पहले तशरीफ लाए हैं, लेकिन तमाम अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए हैं
ان کے بعد ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آمینہ کا لال ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کی ولادت اور آپ کی سیرت، آپ کے کمالات کا تذکرہ عالم ارواح میں کیا جاتا ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے آپ کا تذکرہ ہے۔ تمام لوگوں کا ذکر مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن حضور کی چرچا، حضور کی ولادت، حضور کی سیرت، حضور کے کمالات کا تذکرہ وفات کے بعد ختم نہیں بلکہ جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف اور صرف آمینہ کا لال کا ہے، اور کسی اور کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں ملا ہے۔ پھر بات یہی پر نہیں ہے، تمام انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب لوگوں کو انتظار تھا، گھرانے کو انتظار تھا، کسی اور کا انتظار ہو یا نہ ہو، گھر والوں کو انتظار تھا، لیکن جب اللہ کی نبی جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو صرف عبداللہ، عبد المطلب گھرانے کو انتظار نہیں تھا، سارے زمانے کو انتظار تھا اس نبی کی آمد کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کس کس کو تھا؟ زمین و زمان کو انتظار تھا، اس فلک کو انتظار تھا، بر و بحر حضور کی آمد کا منتظر، یہ شجر و قمر حضور کی آمد کا منتظر، یہ شجر و حجر، شمس و قمر حضور کی آمد کا منتظر، یہ اور دریا کی طغیانی حضور کی آمد کا منتظر، اور چاند کی برودت حضور کی آمد کا منتظر، حضور کی آمد کا منتظر، پہاڑ کی بلندی حضور کی آمد کا منتظر، مکہ اور مدینہ کا بیوہ اور یتیم اور غلام حضور کی آمد کا منتظر تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منتظر، اور صرف یہ نہیں بلکہ یہودی علماء حضور کی آمد کا منتظر، عیسائی علماء حضور کی آمد کا منتظر ہے۔ ایک مرتبہ شاہ طبا، یہ بات سیرت مصطفیٰ کے اندر شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں ایک بات لکھی ہے کہ حضور کی آمد کا منتظر صرف عام انسان نہیں بلکہ یہودی علماء بھی تھے۔ شاہ طبا یمن کا بادشاہ ہے، جاتا ہے سفر کرنے کے لیے، اپنے ساتھ 400 علماء کرام کو لے کر کے گزرتے ہیں، ایک مقام پر پہنچتے ہیں جس کا نام پہلے زمانے میں یثرب تھا، جس کا موجودہ نام مدینہ ہے۔ جب بادشاہ اور 400 یہودی علماء، تورات کے علماء گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد جب مدینہ پہنچتے ہیں تمام علماء ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، ہمارے ساتھ آئے ہیں لیکن یہاں کوئی عالم جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 400 علماء کرام نے کہہ دیا بادشاہ سلامت آپ جا سکتے ہیں، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ تم لوگ یہاں رہنا چاہتے ہو؟ تمام علماء نے کہا ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا، تورات میں پڑھا، انجیل میں پڑھا ہے، زبور میں پڑھا ہے، آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارے لوگوں نے کہا ہے ایک نبی کی آمد ہے، ایک نبی آنے والے ہیں جن کی سرزمین یہاں ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، علامات یہ ہوں گے، نشانات یہ ہوں گے۔ ہم دیکھتے یہ ہیں اس سرزمین کے اندر، مدینہ کے اندر وہ تمام علامات پائے جا رہے ہیں، وہ تمام نشانیاں پائی جا رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا جو جگہ ہے وہ تمام علامات موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، ثبوت مل گیا ہے، لیکن میں تمہیں یہاں یوں ہی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بادشاہ تھا، پہلے زمانے کا بادشاہ، عالموں کی قدر جانتا تھا، اس نے کہا ہم یہاں تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے لیے مکانات بناتے ہیں۔ 400 علماء کے مکانات بنائے گئے، اور جب مکمل مکانات بنا دیے گئے 400 علماء کے، فرمایا 2 منزلہ مکان، شاندار مکانات بنائے جائے، شاندار مکانات بنا دیے گئے۔ فرمایا جس کے انتظار میں ضرورت کے مطابق مال و دولت بھی ان علماء کرام کو دیا گیا، اور جب تمام مکانات بن کر کے تیار ہو گئے اس بادشاہ نے، شاہ طبا یمن کے بادشاہ نے ایک خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ خط اگر تمہاری زندگی میں آ جائے یہ خط انہیں دے دینا، اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو اپنی نسل کو دے دینا، اپنی اولاد کو دے دینا، وہ اپنی اولاد کو دے دے، وہ اپنی اولاد کو دے دے۔ یہ وصیت کر کے بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ اس خط کے اندر جملہ کیا تھا؟
وہ بادشاہ نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ آپ کو ترجموں میں سمجھ میں بات نہیں آئے گی. بادشاہ نے وہ خط میں لکھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم. وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَجَاهَدتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمٍّ. وہ بادشاہ شاہ تبا اس خط کے اندر لکھتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم. میں گواہی دیتا ہوں حضور ابھی آمد نہیں ہے، حضور کی آمد سے پہلے کی بات ہے. بادشاہ کہتا ہے اس شعر کے اندر لکھتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس اللہ کے رسول ہے، آپ محمد مصطفیٰ ہے، آپ احمد مصطفیٰ ہے. میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان لانے کا اقرار کرتا ہوں آپ اس رسول اللہ ہیں، آپ سچے رسول اللہ ہیں. اور آج انہوں نے کہا وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ. کاش کہ میری عمر رسول اللہ کی عمر کے برابر ہو جاتی، اگر میری زندگی وفا کر کے اس عمر تک پہنچ جاتا. فرمایا لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّهِ. تو میں حضور کا معاون بنتا، چچا زاد بھائی بن کر کے حضور کا ساتھ دیتا. وجاہدت بسیف اعداءه. اور میں اپنی تلوار نکال کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا. فرجت عن صدره كل غم. تمام تکلیف کو برداشت کر لیتا لیکن حضور کو تکلیف ہونے نہیں دیتا. یہ بات کس نے کہا؟ شاہ طوفا یمن کے بادشاہ نے اس خط کے اندر لکھا اور یہ خط اس عالموں کو دے دیا. کہا کہ اگر حضور آپ کے دور میں آ جائے یہ خط انہیں دے دینا، اگر آپ کے دور میں نہیں آئے وصیت کر جائیے گا، اپنی اولاد کو دے دیجیے گا. 1000 سال کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ کے اندر، کہ جب حضور جو ہے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں حضور مدینہ میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں گئے تھے. دراصل وہ گھر ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا، یہ وہی بادشاہ کا گھر بنایا ہوا تھا جس نے 2 منزلہ گھر بنایا تھا. حضور اپنے گھر میں جا کر کے مدینہ میں آرام کیے تھے، قیام کیا تھا. اور یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہی عالموں کے نسل میں سے تھے جس کو اس بادشاہ نے خط دیا تھا. یہ وہاں سے بات آ رہی ہے تو جس کا انتظار، اور وہاں جو مدینہ کے جو انصار تھے وہ کون لوگ تھے؟ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھا وہ جو صحابہ کرام جو انصاری تھے صحابہ مدینہ کے اندر، فرمایا ان 400 علماء کرام یہودی کے جو علماء تھے انہی کے نسل میں سے تھے یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو بات یہ عرض کر رہا تھا حضور کی آمد سے پہلے شاہ طوفا یمن کے بادشاہ نے جس کا انتظار کیا، اس نبی کی آمد ربیع الاول کے مہینے میں ہے. اس نبی جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پھر مقام کیا ہوا، کیا فضیلت ملی ہے، کیا کیا کارنامے انجام دیے گئے ہیں، یہ ساری تفصیلات آگے آئے گی. آج بس بات یہ ہے ہمیں اور آپ کو نبی کے کردار کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کے ہر چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں نے حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، آج مسلمانوں نے حضور کے کردار کو چھوڑ دیا. بات کیا کہنے کی ہے؟ رات میں نے ایک چیز دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. یہ ہمارے ملک ایک قریب ملک کی بات ہے. ایک شخص ہے انہوں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، بچے کو ماں کے حوالے کر دیا. سپریم کورٹ والے نے بچے کو ماں کے حوالے کر دیا. اس بچے کو باپ سے زیادہ پیار تھا، محبت تھی. وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے پر مجبور ہو جائے گا. وہ بچہ 2 سال کا ہے لیکن وہ ماں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس طریقے سے ہاتھ پھیلا کر کے وہاں کے افسران سے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، بات کیا بنی ہے. ارے انسان میاں بیوی دونوں آپس میں لڑے ہیں لیکن میرا قصور تو کچھ نہیں تھا، میرا جرم تو کچھ نہیں تھا. آج مجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ مجھے باپ سے الگ کر دیا جا رہا ہے، ماں کے حوالے کر دیا جا رہا ہے. 2 سال کا بچہ ہے، اس طریقے سے ہاتھ پھیلا کر کے تمام لوگوں سے گزارشات کر رہا ہے لیکن بات کون سنے؟ سپریم کورٹ کی بات ہے. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں تم طلاق دیتے ہو اور تم پھر بعد میں پچھتاتے ہو. لوگ کہتے ہیں غصے میں دیے ہیں، فلاں دیے ہیں، نہیں دیے ہیں. آپ نبی کی تعلیمات پر عمل کرو گے یہاں تک نہیں پہنچو گے. نبی کے کردار کو جو جس
انسان نے بھی اپنایا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہا ہے، وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب رہا ہے۔ ایک شخص ہے، چند دن کی بات ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد یہاں آ کر کے کہتا ہے فون سے میں نے 3 طلاق دے دی ہے، کیا طلاق ہو جائے گی فون سے؟ بتائیے، یعنی لوگ یہاں تک کہ پہنچ گئے ہیں، فون سے طلاق دے دو، میسج سے طلاق دے دو، آپ کسی انداز سے طلاق دے دو، طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا لیکن لوگ اب اسی حالت میں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیں گے، زنا کاری کریں گے، مکاری کریں گے، لیکن اس کا حالت کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اگر انسان حضور کے کردار کو سامنے رکھ لے کبھی بھی پچھتاوا ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آج بات حضور کی ولادت سے متعلق تھے، اگلے جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے اس پر بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی تمام نبی کی سیرت پر، نبی کے کردار کے اوپر، نبی کے اخلاق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔